Hello friends, subscribe my channel Hotties 92. حضرت اسود بن شیبان سدوسی نے کہا کہ حضرت عطا سے ایک آدمی نے پوچھا، ہم لمبے لمبے سفر کرتے ہیں تو بازاروں میں ہمارے سامنے بہت سے مشروب آتے ہیں، ہمیں علم نہیں ہوتا کہ وہ کس برتن میں بنایا گیا۔ حضرت عطا نے فرمایا، ہر نشہ آور مشروب حرام ہے۔ وہ دوبارہ وہی سوال کرنے لگا تو انہوں نے پھر فرمایا، ہر نشہ آور مشروب حرام ہے۔ وہ پھر سوال دہرانے لگا تو انہوں نے کہا، جواب وہی ہے جو میں تجھے دے چکا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5601۔ حضرت ابن سیرین نے فرمایا، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، مشروب ہو یا مطعوم۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5602۔ حضرت سعق بن حسن سے منقول ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے عدی بن ارطا کو لکھا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5604۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نشے والی چیز حرام ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5605۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف مبلغ اور امیر بنا کر بھیجا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، وہاں کئی قسم کے مشروب استعمال ہوتے ہیں، میں ان میں سے کون سا پیوں، کون سا ترک کروں؟ آپ نے فرمایا، مثلا وہ کون کون سے ہیں؟ میں نے کہا، بطع اور میسر۔ آپ نے فرمایا، یہ کیا ہوتے ہیں؟ میں نے کہا، بطع تو شہد کی نبیذ ہوتی ہے اور مزر مکئی کی نبیذ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی نشہ آور مشروب نہ پینا، کیونکہ میں ہر نشہ آور مشروب کو حرام قرار دے چکا ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5606۔ حضرت ابو بردہ کے والد محترم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف بھیجا تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، یمن میں کئی قسم کے مشروب ہیں جنہیں بطع اور مزر کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، بطع اور مزر کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا، بطع تو ایسا مشروب ہے جو شہد سے تیار کیا جاتا ہے، اور مزر جو سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5607۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا تو شراب کی حرمت والی آیت پڑھی۔ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، مزر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا، مزر کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا، یمن میں غلے کی کسی قسم سے تیار کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس میں نشہ ہوتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5608۔ حضرت ابو الجویریہ نے کہا، میں نے سنا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، بازق کے بارے میں فتویٰ دیجئے۔ انہوں نے فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بازق سے پہلے تشریف لے گئے، اور یاد رکھو جو چیز نشہ آور ہے حرام ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5609۔ حضرت عمر بن شعیب کے پردادا محترم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مشروب کا زیادہ پینا نشہ آور ہو، اس کو تھوڑا پینا بھی حرام ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5610۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں وہ چیز معمولی سی پینے سے بھی روکتا ہوں جسے زیادہ پینے سے نشہ آتا ہے اور کم پینے سے نشہ نہیں ہوتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5611۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو تھوڑا پینے سے منع کیا ہے جسے زیادہ پینا نشہ آور ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5612۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے علم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو میں نے آپ کی افطاری کے لیے کدو کے برتن میں نبیذ تیار کر کے ایک طرف رکھ چھوڑی۔
پھر افطاری کے وقت وہ نبیذ لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا میرے قریب کرو۔ میں نے وہ آپ کے قریب کی تو وہ جوش مار رہی تھی۔ آپ نے فرمایا اسے اس دیوار پر دے مارو۔ اس قسم کی نبیذ تو وہ لوگ پیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کو نہیں مانتے۔ ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ نے فرمایا اس حدیث میں دلیل ہے کہ نشاور چیز قلیل بھی حرام ہے کثیر بھی، نہ کہ جیسے اپنے آپ کو دھوکہ دینے والے لوگ کہتے ہیں کہ آخری گھونٹ جس سے نشہ آیا حرام ہے، پہلے گھونٹ حلال ہیں، خواہ وہ ایک فرق پی لے۔ حالانکہ اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ نشہ صرف آخری گھونٹ سے ہی پیدا نہیں ہوتا بلکہ پہلے گھونٹ بھی نشے والے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5613۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سونے کی انگوٹھی، قصی یعنی ریشمی کپڑے، سرخ ریشمی گدیلے اور جو کی نبیذ سے منع فرمایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5614۔ حضرت صعصعہ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے امیر المومنین، ہمیں اس چیز سے منع فرمائیے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو روکا ہو۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کدو کے برتن اور مٹکے میں نبیذ وغیرہ بنانے سے منع فرمایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5615۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پتھر کے کنڈے میں نبیذ بنائی جاتی تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5616۔ حضرت طاؤس سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹکے کی نبیذ سے منع فرمایا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ حضرت طاؤس نے کہا اللہ کی قسم میں نے یہ الفاظ ان یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5617۔ حضرت طاؤس کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹکے کی نبیذ سے منع فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ ایک راوی ابراہیم بن میسرہ نے اپنی حدیث میں کدو کے برتن کا بھی ذکر کیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5618۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹکے میں بنائی گئی نبیذ کے استعمال سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5619۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنتم میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا ہے۔ جبلہ بن سحیم نے کہا میں نے پوچھا کہ حنتم کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا مٹی کا مٹکا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5620۔ حضرت عبدالعزیز بن اسید طاحی بصری نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مٹکے کی نبیذ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے روکا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5621۔ حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مٹکے کی نبیذ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ پھر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ میں نے آج ایک ایسی بات سنی ہے جس پر مجھے بہت تعجب ہوا ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مٹکے کی نبیذ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ فرمایا۔ میں نے کہا جی مٹکے سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا مٹی سے بنا ہوا ہر برتن۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5622۔ حضرت سعید بن جبیر نے کہا کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا تھا کہ ان سے مٹکے کی نبیذ کے بارے میں پوچھا گیا۔ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ میں نے یہ بات سنی تو یہ مجھے بہت شاق گزری۔ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا
کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مسئلہ پوچھا گیا تو میں ان کے جواب پر بہت حیران ہوا ہوں۔ فرمانے لگے وہ کیا مسئلہ تھا؟ میں نے کہا ان سے مٹکے کی نبیذ کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انہوں نے سچ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ میں نے کہا مٹکے سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا مٹی سے بنا ہوا ہر برتن۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5623۔ حضرت ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز مٹکے کی نبیذ سے منع فرمایا ہے۔ میں نے کہا سفید مٹکا جائز ہے؟ انہوں نے فرمایا میں نہیں جانتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5624۔ حضرت ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز اور سفید مٹکے کی نبیذ سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5625۔ حضرت ابو رجا سے منقول ہے کہ میں نے حضرت حسن بصری سے مٹکے کی نبیذ کے بارے میں پوچھا کیا وہ حرام ہے؟ انہوں نے کہا کہ حرام ہے۔ مجھے اس شخص نے بیان کیا جس نے جھوٹ نہیں بولا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روغنی مٹکے، کدو کے برتن، تار کو لگے ہوئے مٹکے اور کھجور کی جڑ سے بنائے گئے برتن میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5626۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو کے برتن میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5627۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو کے برتن سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5628۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو کے برتن اور تار کو لگے ہوئے برتن میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5629۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو کے برتن اور تار کو لگے ہوئے برتن کے نبیذ سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5630۔ حضرت عبد الرحمن بن یعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو کے برتن اور تار کو ملے ہوئے برتن سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5631۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو کے برتن اور تار کو لگے ہوئے برتن میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5632۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو کے برتن اور تار کو لگے ہوئے برتن میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5633۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تار کو لگے ہوئے برتن اور کدو کے برتن میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5634۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو کے برتن، روغنی مٹکے اور کھجور کی جڑ سے بنائے گئے برتن میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5635۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روغنی مٹکے، کدو کے برتن اور کھجور کی جڑ سے بنائے گئے برتن میں بنائی گئی نبیذ سے کدو کے برتن اور کھجور کی جڑ سے بنائے گئے برتن میں بنائی گئی نبیذ پینے سے منع فرمایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5636۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو کے برتن، روغنی مٹکے اور تار کو لگے ہوئے برتن میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5637۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹکوں، کدو کے برتن اور تارکول ملے ہوئے برتنوں سے منع فرمایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5638۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا مشروب پینے سے منع فرماتے سنا جو کدو کے برتن یا روغنی مٹکے یا تارکول لگے ہوئے برتن میں تیار کیا گیا ہو، علاوہ زیتون کے تیل اور سرکے کے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5639۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو کے برتن، روغنی مٹکے، کھجور کی جڑ کے برتن اور تارکول لگے برتن میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5640۔ حضرت ثمامہ بن حزن قشیری سے روایت ہے کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تو میں نے ان سے نبیذ کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے فرمایا قبیلہ عبد القیس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے آپ سے پوچھا کہ وہ کس برتن میں نبیذ بنائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کدو کے برتن، کھجور کی جڑ کے برتن، تارکول لگے ہوئے برتن اور روغنی مٹکے میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5641۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کدو کے برتن میں ذاتی طور پر نبیذ بنانے سے روکا گیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5642۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی جڑ کے برتن، تارکول لگے برتن، کدو کے برتن اور روغنی مٹکے میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا۔ یہ ابن علیہ کی روایت میں ہے۔ اسحاق نے کہا کہ حنیدہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معاذہ کی حدیث کے مثل بیان کیا ہے اور مطلقاً مٹکوں کا ذکر کیا۔ میں نے حنیدہ سے کہا تو نے ان یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا؟ انہوں نے مٹکوں یعنی مٹی کے گھڑوں کا نام لیا تھا۔ اس یعنی حنیدہ نے کہا ہاں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5643۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تارکول لگے ہوئے برتنوں میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5645۔ حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دی کہ آپ نے کدو کے برتن، روغنی مٹکے، کھجور کے جڑ کے برتن اور تارکول لگے ہوئے برتن سے منع فرمایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، رسول اللہ جو کچھ تمہیں دیں وہ لے لو اور جس چیز سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5646۔ حضرت اسماء بنت یزید سے روایت ہے کہ ان کے چچا زاد بھائی حضرت انس سے منقول ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ نہیں فرمایا اور جو کچھ تمہیں اللہ کا رسول دے وہ لے لو اور جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ؟ میں نے کہا کیوں نہیں بلکہ فرمایا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کسی مومن مرد یا مومنہ عورت کو لائق نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ فرما دیں تو وہ اپنا اختیار استعمال کرے؟ میں نے کہا کیوں نہیں بلکہ فرمایا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی جڑ کے برتن، تارکول لگے برتن، کدو کے برتن اور روغنی مٹکے سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5647۔ حضرت زادان سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی کہ مجھے کوئی ایسی چیز بیان فرمائیے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان برتنوں کے بارے میں سنی ہو، اس کی وضاحت بھی فرمائیے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنتم سے منع فرمایا اور اسے تم مٹکا کہتے ہو، اور دبا سے منع فرمایا جسے تم کدو کا برتن کہتے ہو، اور نقیر سے منع فرمایا، یہ کھجور کی جڑ ہوتی ہے جسے لوگ اندر سے کورید کورید کر برتن بنا لیتے ہیں۔ نیز آپ نے مزفت سے منع فرمایا، اور یہ وہ برتن ہوتا ہے جسے تارکول یا لاکھ مل دی گئی ہو۔ سنن نسائی
حدیث نمبر 5648۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب قبیلہ عبد القیس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ان کو کدو کے برتن، کھجور کی جڑ کے برتن، تار کو لگے برتن اور کٹے ہوئے منہ والے مشکیزے میں نبیذ بنانے سے روک دیا اور فرمایا اپنے معروف مشکیزے میں نبیذ بناؤ اور اس کا منہ باندھ کر رکھو اور اسے میٹھی میٹھی پیو۔ ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول، مجھے اس جیسی متغیر نبیذ پینے کی بھی اجازت دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو اسے ایسی نشے والی بنا لے گا۔ آپ نے اسے بیان کرنے کے لیے ہاتھ سے اشارہ بھی فرمایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5649۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تار کو لگے ہوئے مٹکے، کدو کے برتن اور کھجور کی جڑ کے برتن میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیذ بنانے کے لیے مشکیزہ نہ ملتا تو پتھر کے کنڈے میں آپ کے لیے نبیذ بنائی جاتی تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5650۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چمڑے کے مشکیزے میں نبیذ بنائی جاتی تھی، اور جب مشکیزہ میسر نہ ہوتا تو پتھر کے کنڈے میں آپ کے لیے نبیذ بنائی جاتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو کے برتن، کھجور کی جڑ کے برتن اور تار کو لگے ہوئے مٹکے سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5651۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو کے برتن، کھجور کی جڑ کے برتن، روغنی مٹکے اور تار کو لگے ہوئے برتن میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5652۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مٹکے میں نبیذ بنانے کی اجازت دی ہے جس کو تار کول یا روغن نہ لگایا گیا ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5653۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں 3 دن سے زائد قربانیوں کے گوشت کھانے سے منع فرمایا تھا، اب تمہیں اجازت ہے، سفر میں ساتھ لے کر جاؤ یا محفوظ کر کے رکھو۔ اسی طرح جو شخص قبروں کی زیارت کو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، کیونکہ وہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ اسی طرح جس برتن کی نبیذ چاہو پیو، لیکن ہر نشہ آور مشروب سے بچو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5654۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، اب تم زیارت کو جا سکتے ہو۔ میں نے تمہیں 3 دن سے زائد قربانی کے گوشت کھانے سے روکا تھا، اب تم جب تک چاہو رکھ سکتے ہو۔ اور میں نے تمہیں مشکیزے کے علاوہ دوسرے برتنوں میں نبیذ بنانے سے روکا تھا، اب تم سب برتنوں میں نبیذ بنا کر پی سکتے ہو، لیکن نشہ آور مشروب نہ پینا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5655۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں 3 چیزوں سے روکا تھا، قبروں کی زیارت سے، اب تم زیارت کیا کرو، کیونکہ امید ہے قبروں کی زیارت تمہاری نیکی میں اضافے کا باعث ہوگی، یا لیکن قبروں کی زیارت سے تمہاری نیکی میں اضافہ ہونا چاہیے۔ میں نے تمہیں 3 دن سے زائد قربانی کے گوشت کھانے سے روکا تھا، اب جب تک چاہو کھاؤ، اور میں نے تمہیں چند برتنوں میں نبیذ وغیرہ بنانے سے روکا تھا، اب تم جس برتن میں چاہو بناؤ اور پیو، لیکن نشہ آور مشروب نہ پیو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5656۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں بعض برتنوں میں نبیذ بنانے سے روکا تھا، اب جس برتن میں چاہو نبیذ بناؤ، لیکن ہر نشہ آور چیز سے بچو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5657۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرما رہے تھے کہ ایک قوم کے ہاں ٹھہرے۔ آپ نے ان میں شور و غل سنا تو فرمایا یہ کیسی آواز ہے؟ لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی وہ ایک قسم کا مشروب پی رہے ہیں۔
آپ نے ان کو پیغام بھیج کر بلایا اور فرمایا تم کس چیز میں نبیذ بناتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم کھجور کی ڈڑ کے برتن اور کدو کے برتن میں نبیذ بناتے ہیں، ہمارے پاس کوئی اور برتن نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا صرف ایسے برتن سے پیو، ایسے برتن میں نبیذ بناؤ جس کا منہ تسمے سے باندھ سکو۔ اس بات کو کچھ عرصہ گزرا جس قدر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ پھر اب دوبارہ اس قوم کے پاس گئے تو دیکھا کہ ان کو بیماری لاحق ہو چکی ہے اور وہ زرد ہو چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم تو قریب المرگ نظر آتے ہو۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، ہمارا علاقہ وبا والا ہے، جبکہ آپ نے ہم پر مشکیزے کی نبیذ کے علاوہ ہر نبیذ حرام فرما دی تھی۔ آپ نے فرمایا جس برتن میں چاہو بنا کر پیو، لیکن ہر نشاور چیز حرام ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5658۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض برتنوں کے استعمال سے روک دیا تو انصار نے 10 بستہ عرض کی اے اللہ کے رسول، ہمارے پاس اور برتن یعنی زیادہ تعداد میں نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر کوئی حرج نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5659۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا تو آپ کو 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں دودھ تھا اور دوسرے میں شراب۔ آپ نے ان دونوں کو دیکھا، پھر دودھ والا پیالہ پکڑ لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے فرمایا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے آپ کو فطری چیز اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اگر آپ شراب قبول کر لیتے تو آپ کی امت مجموعی طور پر گمراہ ہو جاتی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5660۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے مگر اس کا نام کچھ اور رکھ لیں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5661۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زنا کرنے والا زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، جب شراب پینے والا شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، جب چور چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، اور جب کوئی شخص ڈاکہ ڈالتا ہے کہ لوگ دہشت سے دیکھتے رہ جاتے ہیں تو وہ مومن نہیں رہتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5662۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا، چور چوری کرتے وقت مومن نہیں رہتا، شرابی شراب پیتے وقت مومن نہیں رہتا، اور ڈاکو عظیم الشان ڈاکہ مارتے وقت کہ مسلمان اس کی طرف دیکھتے ہی رہ جائیں مومن نہیں رہتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5663۔ حضرت ابن عمر اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک جماعت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شراب پیے اسے کوڑے لگاؤ، پھر شراب پیے تو پھر کوڑے لگاؤ، پھر پی لے تو پھر کوڑے لگاؤ، اور اگر چوتھی دفعہ پھر پی بیٹھے تو اسے قتل کر دو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5664۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نشہ کرے تو اسے کوڑے لگاؤ، پھر نشہ کرے تو پھر کوڑے لگاؤ، پھر نشہ کرے تو پھر بھی کوڑے لگاؤ، اگر چوتھی دفعہ نشہ کرے تو اس کی گردن اتار دو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5665۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں شراب پیوں یا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس ستون کی عبادت کروں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5666۔ حضرت ابن دیلمی گھوڑے پر سوار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کے پاس پہنچا تو میں نے کہا اے عبداللہ بن عمر، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شراب کی بابت کچھ بیان فرماتے سنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا میری امت میں سے جو شخص شراب پیے گا اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں فرمائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5667۔ حضرت عبد الرحمن بن حارث سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا شراب سے بچو،
یہ تمام خرابیوں اور گناہوں کی جڑ ہے۔ تم سے پہلے لوگوں میں ایک بہت بڑا عابد شخص تھا۔ ایک بدکار عورت اس کے پیچھے پڑ گئی اور اسے پھانسنا چاہا۔ اس نے اپنی لونڈی کو عابد کی طرف بھیجا اور کہا کہ ہم آپ کو ایک گواہی کے سلسلے میں بلانا چاہتے ہیں۔ وہ عابد لونڈی کے ساتھ چل پڑا۔ جب وہ کسی دروازے میں داخل ہو جاتا تو وہ پیچھے سے بند کر دیتی اور تالا لگا دیتی، حتیٰ کہ وہ ایک خوبصورت عورت کے پاس پہنچ گیا جس کے پاس ایک لڑکا تھا اور ایک شراب کا مٹکا۔ وہ عورت کہنے لگی، اللہ کی قسم، میں نے آپ کو کسی گواہی کے لیے نہیں بلایا، بلکہ میں نے تو اس لیے بلایا ہے کہ آپ مجھ سے بدکاری کریں، یا یہ شراب پی لیں یا پھر اس لڑکے کو قتل کر دیں۔ اس عابد نے سوچ کر کہا، مجھے اس شراب کا ایک گلاس پلا دے۔ اس نے اسے شراب کا ایک گلاس پلا دیا۔ وہ نشے میں آ کر کہنے لگا، مجھے اور پلاؤ۔ وہ پیتا رہا حتیٰ کہ اس نے اس عورت کے ساتھ بدکاری بھی کر لی اور اس لڑکے کو بھی مار دیا۔ لہذا شراب سے بچو۔ اللہ کی قسم، شراب پر ہمیشگی و دوام اور ایمان اکٹھے نہیں ہوں گے، مگر ان میں سے ایک دوسرے کو نکال دے گا۔ Hello friends, subscribe my سنن channel نسائی Hotties 92. حدیث نمبر 5669۔ حضرت عبد الرحمن بن حارث سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا، شراب سے دور رہو کیونکہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ تم سے پہلے لوگوں میں ایک بڑا عابد شخص تھا، وہ لوگوں سے الگ تھلگ رہتا۔ پھر راوی نے حسب سابق روایت بیان کی، پھر فرمایا، شراب سے دور رہو۔ اللہ کی قسم، شراب اور ایمان کسی شخص میں اکٹھے نہیں ہوں گے، مگر ان میں سے کوئی ایک دوسرے کو نکال باہر کرے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5670۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جس شخص نے شراب پی لیکن وہ نشے میں مدہوش نہ ہوا تو جب تک وہ شراب ذرہ بھر بھی اس کے پیٹ یا رگوں میں رہے گی تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اور اگر وہ اس حال میں مر گیا تو کافر کی موت مرے گا، اور اگر وہ نشے میں بدمست ہو گیا تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہ ہوگی، اور اگر اس دوران میں مر گیا تو کافر کی موت مرے گا۔ یزید بن ابو زیاد نے اس یعنی فضیل کی مخالفت کی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5671۔ حضرت عبداللہ بن دیلمی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا تو وہ طائف میں اپنے ایک باغ میں تھے جسے وحد کہا جاتا تھا۔ وہ اس وقت ایک قریشی نوجوان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے جا رہے تھے۔ اس نوجوان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ شرابی ہے۔ وہ فرمانے لگے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جس شخص نے ایک دفعہ شراب پی 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، پھر اگر وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے گا، اگر دوبارہ پیے تو پھر 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اگر پھر بھی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے گا، لیکن اگر پھر پی لے تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھا رکھی ہے کہ قیامت کے دن ضرور اسے جہنمیوں کی پیپ پلائے گا۔ حدیث کے یہ لفظ امر کے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5673۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں شراب پیے گا اور اسے توبہ نہیں کرے گا وہ آخرت میں جنتی شراب سے محروم رہے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5674۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان جتلانے والا، ماں باپ کا نافرمان اور عادی شراب نوش جنت میں نہیں جائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5675۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں شراب پیتا اور مرتے دم تک اس کا عادی رہا، اس سے توبہ نہیں کی، وہ آخرت میں جنتی شراب نہیں پی سکے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5676۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں شراب پیے اور موت تک پیتا رہے توبہ نہ کرے وہ آخرت میں جنتی شراب نہیں پیے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5677۔ حضرت ضحاک نے فرمایا، جو شخص شراب کا عادی رہا اور اسی حال میں مر گیا، جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا
تو اس کے چہرے پر گرم پانی ڈالا جائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5678۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو کے برتن، روغنی مٹکے، کھجور کی جڑ کے برتن اور تار کو لگے ہوئے برتن میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا۔ ابو عوانہ نے اس یعنی شریک راوی حدیث کی مخالفت کی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5681۔ حضرت جسرہ بنت دجاجہ عامریہ نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ لوگوں نے مسائل پوچھے۔ تقریباً سب لوگ ان سے نبیذ کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ ہم صبح کے وقت کھجوروں کو بھگوتے یعنی نبیذ بناتے ہیں، شام کو پی لیتے ہیں، اور شام کو بھگوتے یعنی نبیذ بناتے ہیں تو صبح کو پی لیتے ہیں۔ تو میں نے ان کو فرماتے سنا، میں کسی نشاور چیز کو حلال نہیں کہہ سکتی، خواہ وہ روٹی ہو خواہ وہ پانی ہو۔ انہوں نے 3 دفعہ فرمایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5683۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ مشروبات کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نشہ آور چیز سے منع فرماتے تھے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے کہا کہ ان لوگوں نے عبداللہ بن شداد کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کردہ روایت سے دلیل پکڑی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5685۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خمر یعنی شراب تو قلیل بھی حرام ہے اور کثیر بھی، جبکہ دوسرے مشروبات سے نشہ آور حرام ہیں۔ ابن شبرمہ نے یہ حدیث عبداللہ بن شداد سے نہیں سنی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5686۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شراب بعینہ ہی حرام ہے، تھوڑی ہو یا زیادہ، اور ہر دوسرے مشروب سے نشہ حرام ہے۔ ابو عون محمد بن عبید اللہ ثقفی نے اس یعنی ابن شبرمہ کی مخالفت کی ہے، جیسا کہ آئندہ روایت سے ظاہر ہو رہا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5687۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شراب بعینہ ہی حرام ہے، قلیل ہو یا کثیر، نیز ہر نشہ آور مشروب بھی حرام ہے۔ ابن حکم نے قلیلہا و کثیرہا کے الفاظ بیان نہیں کیے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5688۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شراب قلیل ہو یا کثیر حرام ہے، اسی طرح ہر نشہ آور مشروب بھی۔ ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ روایت ابن شبرمہ کی بیان کردہ روایت سے زیادہ درست ہے۔ حشیم بن بشیر تدلیس کرتا تھا اور اس کی حدیث میں اس یعنی حشیم کے ابن شبرمہ سے سننے کا ذکر بھی نہیں، اور ابو عون کی روایت ثقات کی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کردہ روایت کے بہت مشابہ ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5689۔ حضرت ابو الجویریہ جرمی سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ شریف سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے کہ میں نے ان سے بازق کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بازق یعنی شراب سے پہلے تشریف لے گئے، لیکن آپ کا فرمان موجود ہے کہ ہر نشہ آور مشروب حرام ہے۔ ابو الجویریہ نے کہا کہ میں پہلا عربی تھا جس نے ان سے بازق کے بارے میں پوچھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5690۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو شخص پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرام کردہ اشیاء کو حرام کہے تو وہ نشہ آور نبیذ کو حرام قرار دے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5691۔ حضرت عبد الرحمن سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں علاقہ خراسان سے تعلق رکھتا ہوں، ہمارا علاقہ سخت ٹھنڈا ہے، سردی کا توڑ کرنے کے لیے ہم منقع اور انگور وغیرہ سے مشروب تیار کرتے ہیں جسے ہم پیتے ہیں۔ مجھے اس کی حلت و حرمت کے بارے میں اشکال ہے۔ پھر اس نے اور کئی قسم کے مشروب بھی ذکر کیے، یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں نہیں سمجھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو نے بڑی لمبی چوڑی باتیں کی ہیں، یعنی ضابطے کی بات یاد رکھ کہ ہر نشہ آور چیز سے اجتناب کر،
خواہ وہ کھجور سے تیار ہو یا منقع سے یا کسی اور پھل سے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5692۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گدر کھجور کی نبیذ حرام ہے، قطعاً حلال نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5693۔ حضرت ابو جمرہ نے کہا کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لوگوں یعنی سائلین کے درمیان ترجمانے کا فریضہ سر انجام دیا کرتا تھا۔ ایک عورت ان کے پاس آئی اور مٹکے کی نبیذ کے بارے میں پوچھنے لگی۔ انہوں نے اس سے منع فرمایا۔ میں نے کہا، اے ابو عباس، میں سبز روغنی مٹکے میں میٹھی نبیذ بناتا ہوں، پھر اس میں سے پیتا ہوں تو میرے پیٹ میں گڑگڑ ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی نبیذ مت پی اگرچہ وہ شہد سے زیادہ میٹھی ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5694۔ حضرت ابو جمرہ نصر نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میری دادی میرے لیے ایک مٹکے میں نبیذ بناتی ہیں، میں اسے پیتا ہوں تو وہ بالکل میٹھی ہوتی ہے، لیکن اگر میں اسے زیادہ مقدار میں پی لوں پھر لوگوں میں جا بیٹھوں تو مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ میں کوئی نامناسب بات کر کے کہیں رسوا نہ ہو جاؤں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، قبیلہ عبد القیس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، خوش آمدید اس وفد کو جو نہ رسوا ہوئے نہ نادم۔ وہ کہنے لگے، اللہ کے رسول، ہمارے اور آپ کے درمیان مشرکین حائل ہیں، ہم حرمت کے مہینوں کے علاوہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے، لہٰذا ہمیں کوئی ایسی جامع بات بیان فرمائے جس پر عمل کر کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں اور ہم اس کی طرف لوگوں کو بھی دعوت دیں۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں 3 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 چیزوں سے روکتا ہوں۔ میں تمہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور یہ کہ تم غنیمت سے خمس یعنی 5واں حصہ حکومت کو دو، اور میں تمہیں 4 چیزوں سے منع کرتا ہوں، اس نبیذ سے جو کدو کے برتن، کھجور کی جڑ کے برتن، روغنی مٹکے اور تار کو لگے ہوئے برتن میں بنائی جائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5695۔ حضرت زید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چند مشروبات کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا، ہر جوش والے مشروب سے پرہیز کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5699۔ حضرت زید بن جبیر سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چند مشروبات کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا، ہر نشہ آور مشروب سے دور رہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5700۔ Hello friends, subscribe my channel Hotties 90.